بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس گھر میں جیسے قیامت کا سما تھا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم گھر کے اندر اور باہر جمع تھا۔ لوگ حیرت و تجسس کے مارے بار بار اندر گھستے چلے آ رہے تھے۔ گھر کا سربراہ اسلم سر پر ہاتھ رکھ کے ارد گرد سے بے نیاز کسی گہرے صدمے کا شکار تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے نسوانی چیخوں کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ یہ دردناک اور ہولناک چیخیں اسلم کی بیوی پاکیزہ کی تھی، جو روتے ہوئے خود کو یوں نوچ رہی تھی جیسے اپنا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دینا چاہتی ہو۔ وہاں موجود عورتیں بڑی مشکل سے اسے اس عمل سے روک رہی تھی۔ اسلم کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی پاکیزہ کی طرح خوب روئے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرے اور اس خطرناک جنونی قاتل کو بد دعائیں دے جس نے اس کی 3 کمسن بیٹیوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ مگر آنسو تو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے۔ دل و دماغ تیسری بیٹی کی موت پر سراپے احتجاج تھے، مگر وہ سوائے اشک بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے اس نے پاکیزہ سے شادی کی تھی۔ وہ پاکیزہ کو شادی سے قبل بہت پسند کرتا تھا اور اسے بہت چاہتا تھا۔ خود پاکیزہ بھی اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ دونوں کے خاندان کے بزرگوں نے بغیر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ دونوں ہی شادی کی ابتدا میں بہت خوش تھے۔ پاکیزہ یہی سمجھتی تھی کہ اسلم ساری زندگی اس کے ساتھ یوں ہی خوش رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب پاکیزہ کے گھر پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی تو اسلم نے کئی دن تک نہ تو بیٹی کی شکل دیکھی اور نہ ہی پاکیزہ سے کوئی بات کی، کیونکہ اسلم کو پورا یقین تھا کہ اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ پاکیزہ بیچاری اسلم کے بدلے ہوئے تیور کی وجہ سے سخت پریشان ہوئی، مگر پھر کچھ ہی عرصے میں اسلم کا رویہ معمول پر آ گیا۔ پاکیزہ کو جو اسلم کی طرف سے اندیشے لاحق ہوئے تھے وہ اب دور ہونے لگے تھے۔ پاکیزہ مطمئن ہو چکی تھی، لیکن اس کا یہ سکون اور اطمینان زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ آنے والے چند سالوں میں 4 بیٹیوں کی مسلسل پیدائش نے اسلم کو پاکیزہ سے مکمل طور پر دور کر دیا تھا۔ وہ معمولی باتوں پر پاکیزہ سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا، اور یہ لڑائی جھگڑے اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتے تھے کہ وہ وحشیانہ تشدد سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ صرف پاکیزہ کی ذات ہی اس مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ نہ بنتی تھی، بلکہ 4 معصوم بچیاں بھی اسلم کی مار پیٹ کا شکار ہوتی رہتی تھی۔ پاکیزہ بڑے صبر سے اسلم کی ہر ستم ظریفی کو برداشت کر رہی تھی، مگر اسلم نے تو ایک دن حد ہی کر دی۔ اس نے اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس سے شادی رچا لی۔ اس لڑکی کے والدین فوت ہو چکے تھے، وہ اپنی بیوہ خالہ کے پاس رہتی تھی، اس لیے اسلم کو اس لڑکی سے شادی کرنے میں کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ شادی اس نے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے کی تھی۔ دوسری شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود اسلم کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، تو اس نے تیسری شادی کا فیصلہ کیا۔ دوسری بیوی نے بڑا ہی شور مچایا اور احتجاجاً گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی، پر اسلم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، اسے کسی کے جذبات اور احساسات کا کہاں احساس ہوتا۔ دوسری طرف پاکیزہ کمال برداشت کا نمونہ بن چکی تھی۔ اس پر پہلے ہی ایک ستون کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا، وہ تو جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح خاموش تھی، مگر اس کے اندر کتنے طوفان سر اٹھا رہے تھے وہ خود بھی ان سے بے خبر تھی۔ اسلم نے اپنی فطری ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شادی رچا لی،
لیکن جو چیز انسان کے نصیب میں ہی نہ ہو وہ چاہے لاکھ کوشش کر لے اسے حاصل کرنے کی، مگر وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ تیسری بیوی سے اولاد نہ ہونے پر اسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ اب اسلم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اسے اپنی وفاشوار بیوی اور 4 معصوم بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، مگر وہ ناشکرا انسان اپنی تمام تر محرومیوں کا ذمہ دار پاکیزہ کو ٹھہراتا تھا، کیونکہ پاکیزہ اسے بیٹا نہ دے پائی تھی، مگر جو پیاری پیاری 4 بیٹیوں کی صورت میں خدا کی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈالی تھی وہ اسلم کو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے قدرہ ان بچوں کو نحوست کہتا تھا۔ شاید اسی بات کی بہت بڑی پکڑ ہوئی تھی۔ خدا کی دی ہوئی رحمتیں جن کو اسلم نحوست سمجھتا تھا ایک ایک کر کے اس کی جھولی سے غائب ہونے لگی۔ ان بچیوں کی موت طبی نہ تھی بلکہ اس قدر خولناک تھی کہ دیکھنے والا غم اور خوف سے لرز اٹھتا تھا۔ 3 ماہ کے دوران 3 بیٹیوں کی دردناک موت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلم کی سب سے بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، اس کی لاش کنویں سے ملی تھی۔ یہ کنواں گھر کے صحن میں ہی موجود تھا۔ اس معصوم بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ یوں معصوم بچی کی انتہائی تکلیف اور اذیت میں موت واقع ہو چکی تھی۔ اس دردناک واقعے کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اسلم کی دوسری بیٹی بھی اس سفاک قاتل کے خطے چڑھ گئی جو کہ پہلے ہی اسلم کی بڑی بیٹی کی جان لے چکا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے درخت کی ایک نیچی شاخ کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی، جبکہ اسلم کی تیسری بیٹی کو مارنے کے لیے بھی قاتل نے عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چارپائی کا ایک پایا اس کی نازک گردن پر رکھ کر اس قدر چارپائی پر وزن ڈالا تھا کہ بچی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس معصوم کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں کے لیے اسلم کی 3 بیٹیوں کی موت کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ قاتل کون تھا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کو بھی کسی بھی شک نہیں تھا کیونکہ اس کی گاؤں کے ہر بندے کے ساتھ اچھی قسم کی سلام دعا تھی، اس لیے وہ کسی پر بھی شک ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی محبت اور توجہ دیکھ کر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کی بیٹیوں کا قاتل ہو سکتا ہے۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ قاتل لاپتہ تھا اور پولیس بھی قاتل کو ڈھونڈنے میں بالکل ناکام ہو گئی تھی۔ اسلم اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ بچ جانے والی سب سے چھوٹی بیٹی زرینہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے شہر میں کرائے پر ایک مکان دیکھا، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اسلم گاؤں میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، مگر اب شہر آ کر وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس کے اوقات کے دوران وہ زرینہ کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر ہی میں سبزی کی دکان کھول لی۔ یوں دکان سے آنے والی آمدنی سے گھر کا خرچہ اور کرایہ بڑی آسانی سے نکل جایا کرتا۔ بظاہر یوں لگتا تھا حالات معمول پر آ چکے ہیں، مگر کہیں ایسا اندیشہ اسلم کے دل میں موجود تھا جو اکثر رات کو اسے گہری نیند سے جگا دیتا تھا، اور وہ بے چین ہو کر اپنے پاس سوئی زرینہ کو ٹٹولتا یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس کے پاس ہے بھی یا نہیں۔ بڑی عجیب بات تھی کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی طرف سے محبت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اب یوں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے پھرتا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی آنکھوں سے دور کرے گا تو ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گا۔ وقت انسان کو اس کے کیے کے مطابق اچھا یا برا سبق دیتا ہے۔ انسان جب بار بار غلطیاں کرنے کے باوجود باز نہیں آتا تو قدرت بھی انسان کو مزید ڈھیل دیتی ہے، مگر وہ بے وقوف انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ قدرت کی ڈھیل جس قدر طویل ہوتی ہے اس کی پکڑ اسی قدر سخت بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طرح اس پکڑ سے محفوظ رہ سکے، لیکن وہ کہیں بھی جا چھپے قدرت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اسلم بھی ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا رویہ پاکیزہ سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ ہر طرح سے پاکیزہ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا،
پاکیزہ خود بھی اسلم میں رونما ہونے والی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی۔ اسلم سوچ رہا تھا زرینہ کا شہر کے کسی اچھے سے اسکول میں داخلہ کروایا جائے۔ اپنی اس بیٹی کو وہ خوب اچھی تعلیم دلوائے گا۔ اگر اس کے نصیب میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا، وہ اپنی اس بیٹی کی ہی بہت اچھی تربیت کر کے اسے ایک تابناک مستقبل دے گا۔ مگر اس بے خبر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مستقبل کو پانے کے لیے تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر زندگی کی لکیر زرینہ کے ہاتھ سے تیزی سے مٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسلم اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا ایک آخری امتحان باقی تھا جو اس کی تمام زندگی کا سکون ملیامٹ کرنے والا تھا۔ ایک رات وہ بہت برا خواب دیکھ کر جاگا تھا۔ وہ خواب اس نے زرینہ کے متعلق ہی دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاس سوئی ہوئی زرینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے یوں لگا جیسے زرینہ بستر پر نہیں ہے۔ اس کا دل گویا بند ہونے لگا۔ اس نے فوراً ٹیبل لیمپ کا بٹن آن کیا تو اس کا خدشہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ زرینہ واقعی بستر پر موجود نہیں تھی۔ تاہم پاکیزہ بھی بستر سے غائب تھی۔ پاکیزہ کی غیر موجودگی اسلم کے لیے اطمینان کا باعث بن گئی تھی، اور وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ پاکیزہ زرینہ کو واش روم تک لے کر گئی ہوگی۔ وہ پھر سے لیٹ گیا، مگر اندر کی بے چینی اسے مطمئن نہ کر پائی، اور وہ کافی دیر تک خالی ذہن ہو کر پاکیزہ اور زرینہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ مگر کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ دونوں واپس نہ آئی تو اسلم پریشان ہو کر اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ کچن کی لائٹ آن تھی جو کہ پاکیزہ کی کچن میں موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی، مگر وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ بات اسلم کے لیے بھی حیرت کا باعث تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا، مگر یہ جان کر اسے سخت مایوسی اور حیرت ہوئی کہ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ فوراً کچن کی بائیں جانب موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا جس پر مضبوط سلاخیں لگی تھی۔ اس کھڑکی سے کچن کی اندرونی حالت کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ اسلم نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا تو گویا اس کا دماغ چکرا سا گیا، کیونکہ اندر کا منظر ایسا غیر یقینی، دلخراش، شیبت ناک اور کھونچا تھا کہ اسلم سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ زرینہ زمین پر کسی لاچار جانور کی طرح بے بس پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا، اور وہ خوفزدہ نگاہوں سے جسم دیکھ رہی تھی۔ اسلم نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ اسلم نے بے ساختہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور غیر یقینی انداز سے اس وجود کو دیکھا جو بڑی صفاقی سے چھری تیز کرنے میں مصروف تھا۔ اسلم پوری قوت سے چلایا، پاکیزہ! پاکیزہ نے فوراً سر اٹھا کر اسلم کی طرف دیکھا تو اسلم اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی اجنبیت اور صفاقی کو دیکھ کر کانپ اٹھا، کیونکہ پاکیزہ کسی ہونہار بیریے کی طرح لگ رہی تھی جو اپنے شکار کو بری طرح سے چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ پاکیزہ جیسے ہی چھری لے کر زرینہ کی طرف بڑھی تو اسلم گڑگڑاتے ہوئے بولا، رک جاؤ پاکیزہ، یہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، اسے تم کیوں مار رہی ہو؟ لیکن پاکیزہ نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں، وہ جیسے گونگی بہری ہو چکی تھی۔ اسلم بڑی تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں اس نے دروازے پر لاتے اور مکے برسانے شروع کر دیے، مگر ساتھ ساتھ وہ کھڑکی کی طرف بھی چلا جاتا اور ہاتھ جوڑ کر پاکیزہ کو زرینہ کے قتل سے روکتا، مگر پاکیزہ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس نے اسلم کے سامنے خوف سے سہمی ہوئی زرینہ کو سیدھا کیا اور اس معصوم کے گلے پر چھری پھیر دی۔ تیزی سے خون کی ایک دھار نکلی اور پاکیزہ کے وحشت سے بگڑے ہوئے چہرے کو سرخ کر گئی۔ اسلم یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے دیوانگی کے عالم میں اپنا سر کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ ٹکرانے لگا، مگر پاکیزہ اسلم کی اس حالت سے بے نیاز ہو کر اس وقت تک زرینہ کے گلے پر چھری چلاتی رہی جب تک زرینہ کا سر کٹ کر تن سے جدا نہ ہو گیا۔ اسلم کا شور سن کر بیرونی دروازے کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور اندرونی حالات جاننے کے لیے بے چین تھے، مگر اسلم کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ سلاخوں کے ساتھ سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر چکا تھا اور سر پکڑ کر چیخ رہا تھا۔
چند لوگ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور کچن کا دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے اسے توڑ ڈالا، مگر اس وقت تک زرینہ کا سر کاٹ کر پاکیزہ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ چکی تھی اور خود اپنے بال نوچ کر بڑے بھیانک کہے لگا رہی تھی۔ اسلم جو بڑی دیر سے ہاس پاختہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس اور مختلف اخباری رپورٹرز بھی پہنچ چکے تھے، مگر ایک سگی ماں کے ہاتھوں سگی بیٹی کے قتل نے سب کو غم و خیرت سے ششدر کر دیا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں گویا پتھرا سی گئی تھی، دل غم سے چور ہو گیا تھا۔ پاکیزہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے حادثوں میں نہیں تھی، اس کو بار بار غشی کے دوڑے پڑ رہے تھے۔ پاکیزہ کو جب تھانے میں ہوش آیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے رات کو کس قدر سفاک اور بھیانک کام کیا تھا۔ اپنی بیٹی زرینہ کی موت کی اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی، مگر جیسے ہی اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی قتل ہو چکی ہے اور وہ خود ہی اپنی بیٹی کی قاتل ہے تو اس نے اس قتل سے مسلسل انکار کیا، اور وہ زرینہ کی موت پر یوں روئی کہ کوئی دیکھنے والا یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عورت اپنی بیٹی کی قاتل بھی ہو سکتی ہے۔ پاکیزہ کی حالت دیکھ کر صاف صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی دماغی حالت نارمل نہیں، اس لیے اسے ماہر نفسیات کے حوالے کر دیا گیا۔ دوران علاج مزید بھیانک اور دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے، جن میں ایک دل خراش انکشاف یہ بھی تھا کہ پاکیزہ ہی اپنی پہلے قتل ہونے والی 3 بیٹیوں کی قاتل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک خطرناک اور جنونی ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ دوران علاج پاکیزہ نے وہ تمام باتیں کھول کر رکھ دی تھی جو اس کی اس حالت کا باعث بنی تھی۔ اسلم پاکیزہ سے شدید محبت کرنے کے بعد اچانک اس سے شدید نفرت کرنے لگتا۔ اسے مارنا پیٹنا، ہر وقت ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھنا اور پھر دوسری اور تیسری شادی کر لینا، یہ تمام زیادتیاں ایسی تھی جس کا ذمہ دار وہ اسلم اور اپنی 4 معصوم بیٹیوں کو سمجھتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کرتی تھی، اپنی حالت پر آنسو بہاتی تھی، مگر بے بس تھی۔ وہ کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ 4 معصوم بچیاں اس کا خون تھی اور اسلم اس کا مجازی خدا۔ وہ ان سب کا برا بھی نہیں چاہ سکتی تھی۔ اسی جلن، اسی بغاوت اور اسی بے بسی نے اس کے اندر ایک ایسی عورت کو بیدار کیا جو ڈری ڈری سہمی سہمی رہنے والی پاکیزہ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اس قدر شفاق ہو گئی تھی کہ کسی رشتے تعلق کا لحاظ نہ کرتی تھی۔ یہ شفاق عورت جب بھی پاکیزہ میں بیدار ہوتی اس ہستی کو مٹا دیتی جسے پاکیزہ لاشعوری طور پر اپنی تکلیف کا باعث سمجھتی تھی۔ اس انتقام نے اس نے پاکیزہ کی 4 بیٹیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پاکیزہ اپنے اندر موجود اس عورت سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ نفسیاتی عارضہ جو پاکیزہ کو لاحق ہو چکا تھا، اس نے پاکیزہ کی شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پاکیزہ کی گھریلو زندگی کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پاکیزہ کی ذہنی حالت مزید بگڑ چکی تھی، اس لیے پاکیزہ کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہ اب تک پاگل خانے میں بے یار و مددگار زیر علاج ہے، مگر ڈاکٹر کو یقین نہیں کہ وہ کبھی ٹھیک ہو پائے گی۔ جبکہ اسلم زرینہ کی لاش لے کر گاؤں آ گیا اور گاؤں میں اپنی بیٹیوں کی قبر کی دیکھ کر انہیں دیکھ بھال کرنے لگا۔ وہ دن رات اپنی بیٹیوں کی قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا رہتا اور ہر ملنے والے شخص سے یہی کہتا پھرتا ہے، کبھی بیٹیوں کو نحوستے مت سمجھنا، کبھی ان کی ناشکری مت کرنا، ورنہ میری طرح تہی دامن رہ جاؤ گے۔ اسلم کی حالت مصلحت خداوندی سے انحراف لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے، اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو۔